نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے نہایت ہی معزز و محتشم سامعین کرام، سورۃالانفال کی آیت نمبر 70 پڑھنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ خالق قدوس جل وعلا نے اس آیت مقدسہ کے اندر اپنے محبوب علیہ السلام سے خطاب فرمایا، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرما دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی، خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم، جو تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ حضرات محترم، اس آیت مقدسہ کا جو شان نزول ہے وہ سیدنا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ کفار قریش کے ان 10 سرداروں میں سے تھے بدر کے میدان میں جو طے پایا تھا کہ یہ تمام کے تمام لشکریوں کو کھانا دیں گے۔ ان میں سے ایک سیدنا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ جب جنگ بدر میں لشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی گئی تو ان میں سے ایک یہ سیدنا عباس بن عبدالمطلب تھے۔ جس دن جنگ ہونی تھی اس دن باری آئی سیدنا حضرت عباس بن عبدالمطلب کی، اور وہ جنگ کی دوڑ کے اندر کھانا نہ دے سکے۔ جنگ شروع ہوئی اور جب مسلمانوں نے ان پر فتح حاصل کی، کامیابی حاصل کی، تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں قیدی بنا لیے گئے۔ سیدنا حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 20 اوقیہ سونا تھا، جو انہوں نے خاص کر ان لشکریوں پر خرچ کرنے کے لیے وہ اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔ جب انہیں قیدی بنا لیا گیا تو 20 اوقیہ سونا جو ہے وہ قبضے میں لے لیا گیا۔ تو حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس کو میرے فدیہ کے طور پر آپ قبول فرما لیں، لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کفر کے بارے میں جتنا بھی مال تم لے کر آئے تھے وہ ایمان والوں کے لیے مال غنیمت ہے۔ لیکن وہ حضور علیہ السلام اس بات پر راضی نہ ہوئے، تو حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اس حال میں چھوڑیں گے کہ میں قریش کے لوگوں سے مانگ مانگ کر کھاتا رہوں گا؟ تو میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خزانہ کہاں ہے جو مکہ المکرمہ میں جب تم الوداع ہو رہے تھے تو تم نے حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا کو دیا اور کہا کہ اسے تم چھپا کر رکھو، اگر میں اس حادثے سے بچ کر آ گیا تو فابیہا، اگر میں نہ آؤں تو یہ تمہارا ہے، عبداللہ کا ہے، عبید اللہ کا ہے اور فضل اور قسم کا ہے۔ یہ حضرت عباس بن عبدالمطلب کے 4 بیٹے ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ مال ان کو دے دینا۔ تو اب عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا ہیں وہ کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس بات کا علم کیسے ہوا؟
تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اس کی خبر دی ہے۔ اور پھر یہی نہیں، میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حکم فرمایا کہ جو تم اب اللہ کی راہ میں دو گے اس سے بہتر تمہیں دے دیا جائے گا۔ پھر وہ وقت آیا جب میرے آقا نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحرین سے مال غنیمت آیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا نماز ظہر کا، اور نماز سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کل کا کل مال جو ہے اسے تقسیم فرما دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اس میں سے لے لو جتنا تم چاہتے ہو۔ تو حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مرضی سے جتنا مال اٹھا سکتے تھے اس میں سے لے لیا، اور پھر کہنے لگے کہ یہ مال جو ہے اس سے بہتر ہے جو میرے پاس تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اس سے بہتر عطا فرمایا ہے۔ اور پھر حضرت عباس بن عبدالمطلب یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ مجھے اسلام لانے کے بعد میرے ان 20 اوقیہ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 20 غلام عطا فرمائے جو سارے کے سارے تاجر ہیں، اچھا خاصا مال کما کر وہ مجھے دیتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا میرے اوپر فضل ہے، اور ان میں سے جو ادنا درجے کا میرا غلام ہے اس کی کمائی کی جو مقدار ہے وہ 20,000 درہم تک ہے۔ تو اسی قرآن پاک کی آیت مقدسہ کے اندر اشارہ فرمایا گیا کہ خیرا یؤتیکم خیرا مما اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا ہے تمہیں اس سے بہتر عطا فرمایا جائے گا۔ یہ حضرت سیدنا عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہتر مقدار میں اسلام لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے عطا فرمایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کی مختلف آیات کے مفاہیم کو سمجھنے کا فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔